بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور یکم محرم الحرام ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ملک کے ایک قابل اسکالر بھی ہیں۔ تو آپ سے ہماری استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات چیت رہتی ہے۔ یہ نیچے جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پہ آپ دوست ہمیں کال کرتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ کال کیجئے، ہماری ٹیم کے ممبران آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ تو بشیر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے طبیعت ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آج کیونکہ یکم محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا دن بھی ہے، اور محرم الحرام کو مختلف پہلوؤں سے عظمت اور فضیلت حاصل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کی وجہ سے ہم اس مہینے کے اندر کافی نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ان کی یاد کو مناتے ہیں، اور واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اور آج چونکہ پہلی محرم ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کی شہادت کا بھی دن ہے۔ آپ کا ایک قول، آپ کی تو پوری زندگی اقوال میں مبنی ہے، بلکہ 20 سے زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اس پر اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ 20 سے زائد آیتیں ایسی ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن میں اتار دیا اسے۔ آپ نے آخر میں ایک جب آپ کو شہادت کی وجہ سے آپ بہت آپ کے بدن میں خون بہہ رہا تھا اور نماز کا وقت تھا، تو آپ نے پوچھا تو اس نے کہا نماز کا وقت باقی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی نہیں رہتا۔ پتہ چلا کہ نماز اگر ہم نہیں پڑھتے تو گویا پھر ہم اپنے آپ کو آدمی نہیں کہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال آج ان کی بھی یہ یاد کا، ان کے ایصال ثواب کا بھی دن ہے، اور ساتھ ساتھ جو یہ عشرہ ہے، پہلا عشرہ، اور اس کی بڑی ان کی فضیلتیں بھی ہیں، اور خاص کر کے 10 محرم الحرام یوم عاشور جو ہے، یہ کئی واقعات پر جو ہے اسلام میں واقعات کو یاد کرواتا ہے۔ جہاں امام علی مقام امام حسین اور آپ کے خاندان والوں کی شہادت ہوئی، نبی کے چاہنے والوں کی شہادت ہوئی، وہاں یہ مہینہ جو ہے فرعون کے غرق ہونے کا بھی مہینہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے باہر نکلنے کا مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے، جو نمرود نے آگ جلائی تھی وہ آگ بھی بجھی تھی، اور جو نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگ لے کر نکلے تھے تو کشتی سجودی پہاڑ سے لگی تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹی تھی، اور ایوب علیہ السلام کو غسل صحت نصیب ہوا تھا۔ اس طرح یوم عاشور ایک بہت سارے واقعات پر مبنی ہے، بلکہ آسمان سے پہلی بارش بھی یوم عاشور کے دن ہوئی ہے، جنت بھی اسی دن بنی ہے، کرسی، عرش، لوح بھی اسی دن بنا ہے۔ اچھا بشیر صاحب، جیسے ساری فرض نمازوں کے بعد تہجد کو جو ایک حیثیت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کو اگر حیثیت حاصل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، 10 محرم الحرام کا جو روزہ تھا نا، یہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا۔ اچھا، رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور اب ہمارے لیے سنت اس لیے ہو گیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہود کو خوشی میں عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہوا دیکھا۔ پوچھا کہ آج کس بات کی خوشی منا رہے؟ تو کہا آج فرعون غرق ہوا عاشورے کے دن۔ تو سرکار کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ان سے بڑھ کر ہم محبت کرتے ہیں، ان یہود سے۔ تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک کے بجائے 2 روزے رکھیں، یعنی 9 اور 10 2 کا روزہ رکھیں، یا 9 وقت نہیں رکھ سکے ہم تو 10 اور 11 کا رکھیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ عاشور کا جو دن ہے، یہ سال کے تمام دنوں میں سے سب سے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جو امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی،
اور یہ طے شدہ بات تھی کہ یہ جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی چیز ہے. نبی تو سارے نبی مستجاب دعوت ہوتے ہیں. سرکار کو تو جب آپ کی ولادت ہوئی تھی حضرت امام حسین کی, تو آپ کے گود میں ہی آپ جب آئے تھے تو آپ کے آنسو جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے آنکھوں سے. وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ میرے اس نوازے کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا. آپ نے ہمیشہ اگر آپ چاہتے تو دعا کر دیتے سکتے تھے کہ یا اللہ یہ شہادت ٹال دے, ٹل جاتی تھی, لیکن نہیں کہا. آپ نے ہمیشہ صبر کی دعا مانگی. تو بہرحال ہم اہل سنت ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی شہید ہیں وہ تو ویسے ہی مطلب زندہ ہیں, لیکن پھر یہ کہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. بے شک ایسا. اچھا, اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارے اگر دیکھا جائے تصوف کے حوالے سے تو وہاں پہ جو بزرگ ہیں, جو اولیاء کرام ہیں, انہوں نے دعائیں کی ہیں اور کیا سے کیا ہو گئے. گاؤں کے گاؤں پلٹے گئے, وہ بیڑیاں جو ہے نا وہ واپس آ گئیں. یہ تو 12 سال کی بیڑی باہر آ گئی, 12 سال. اب آپ حساب لگائیں کہ امام علی مقام اگر دعا کرتے تو اس وقت کیا سے کیا نہیں ہو سکتا تھا. اور کئی باتیں وہاں ہوئی ہیں, میدان کربلا میں کافی باتیں ہوئی ہیں. یعنی جیسے ایک شخص نے معاذ اللہ جب وہ آپ کے خیموں کے باہر آگ جل رہی تھی تو کسی نے بکواس کی کہ اے امام کیا جہنم میں جانے سے پہلے یہاں جنم جلا لیا اپنے لیے. تو یہ اس کے بکواس اس کے منہ سے نکلی. اس کا گھوڑا جو ہے بپھرا اور وہ گھوڑے سے گرا اور پھر وہ اسی آگ میں وہ جل کے مر گیا. تو اسے 12-15 واقعات بھی جو ہے نا ہمارے شیخ طریقت اپنی کتاب میں لکھے ہیں. اس میدان میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, جس نے بکواس کی ہے اس کو وہیں اللہ نے ہلاک کر دیا. تو یہ تو کیا بات ہے. برے حضرت زین العابدین کے بارے میں آتا ہے, جب ان ظالموں نے یزیدیوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی, تو اس زمانے کے کسی بزرگ نے ان کو جب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آپ نے فوراً ہاتھوں کو جنبش دی نا, تو ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں, پاؤں کو جنبش, پاؤں پہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں. کہا یہ ہمارے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہے, مگر ہمارا رب اس پہ راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب مقصد صرف دیکھیں, یہ جس کو بھی اہل بیت کے ساتھ یا اہل رسول کے ساتھ اگر محبت ہے تو اس کے لیے یہ پورا اہل بیت کی محبت فرض ہے, فرض بھائی, فرض ہے, فرض. یعنی یہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ چلو ہو تو ہو, جیسے بہت سے لوگ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے نہیں ہیں, مزارات پہ جاتے نہیں ہیں. چل مزارات پہ نہ جانا الگ بات ہے, وہ اس کی کرتے, لیکن محبت تو فرض ہے نا. لیکن اہل بیت کی تو محبت فرض قرار دی ہے, یعنی کہ وہ ایمان کا حصہ ہے, ایمان ہے, حصہ نہیں ہے, ایمان ہے. ٹھیک. تو ان کے جتنی تکلیف پہنچی اور بڑا ایک دکھ اور درد والا ایک واقعہ جو پیش آیا ہے, تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہر مہینے ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں ایک ہمارے اپنے جو ایمان اور عقیدے کے اندر ایک روح پھونک دی جاتی ہے. ایک دیکھیں ہم اہل سنت کے نزدیک جو ہے سوگ کی اجازت نہیں ہے, مگر رنج کی تو اجازت ہے نا. رنج تو ہونا چاہیے, رنج ہونا چاہیے آدمی کو, اور بالکل یعنی کہ اہتمام رکھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ اس پہ شادیاں کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے شادی کرنا ناجائز حرام نہیں ہے, مگر اخلاقیات تو کچھ ہوتے ہیں نا. بالکل صحیح بات. ہاں, جس دن ہمارے اپنے اگر فیملی کے کسی بڑے کا انتقال ہوا ہو تو ہم اس دن, اس کی برسی والے دن کوئی نکاح شادیاں نہیں کرتے نا سر. لیکن دیکھیں وہ تو ایک ہمارے بڑے بھی جو ایک عام طرح ہے نا, یہ تو وہ بڑے نہیں ہے نا, یہ تو ایمان ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اسلام تو انہی کے, یہی تو رسول پاک نے تو یہی تو کہا نا, میں تمہارا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری کتاب اور میری اہل بیت. تو اب یہ تو, اور حضور جانتے تھے کہ اہل بیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہوں گی, بغض و عناد ہوگا. کوئی کہے گا امام حسین تو جو ہے جنگ کے لیے گئے تھے, اقتدار کے لیے گئے تھے, اقتدار کے لیے گئے تھے. تو اقتدار کے لیے جاتے تو پھر جنگ لشکر لے جاتے نا, لشکر جرار لے جاتے نا. ہاں, تلواروں کے ساتھ جاتے, بچوں کو بھی لے کے جاتے 6 مہینے کے. اور یہ اقتدار کے لیے جاتے تو کوئی جنگ ہوتی ہے نا, وہ تو اقتدار تو یہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہوگا نا. یہ طے شدہ بات ہے کہ جس کے نصیب میں ایمان ہوگا اس کے لیے راہیں کھلیں گی, جس کے نصیب میں بے ایمانی ہوگی تو اس کے راہیں بند ہو جائیں گی. ان کے دلوں پر پردے پڑ جائیں گے, آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے. کیا ابو جہل نے دیکھا نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ کیا ابو جہل نے دیکھا نہیں کہ ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی؟ تو کہا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو کہا کہ یہ تو آسمان جادو چلنے لگ گیا. اور کنکریوں کلمہ پڑھ دے گا تو وہ اپنی آنکھوں پر دھوکہ کرتی, شاید میرے آنکھوں کا دھوکہ نہ ہو گیا. تو یہ تو بھائی طے شدہ بات ہے کہ عتبہ ہوا, شیبہ ہوا, ابی بن خلف ہوا, یہ ابو جہل ہوا, ان کو کبھی بھی ہوتا ایمان نصیب نہیں ہوا, اور ہونا بھی نہیں تھا, اس لیے کہ انہوں نے گستاخی کی تھی. دیکھیں سرکار کے جن کو لوگوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تھی اس لیے کہ وہ ان کے بتوں کو برا بولتے تھے, ان سب کو ایمان نصیب ہو گیا.
لیکن جس نے سرکار کی ذات سے دشمنی کی، آپ پر عیب لگایا کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ یہ ہیں، آپ، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں قیامت تک۔ جس نے نبی کی ذات میں نقص نکالے وہ بے ایمان مرے گا۔ نبی کی ذات میں نقص نکالنے والا آدمی ایمان پہ نہیں مر سکتا، اس لیے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ نبی کی ذات تو ہر طرح سے عیب سے پاک ہے۔ حضرت عمر تو تلوار لے کے گئے تھے حضور کو شہید کرنے کے لیے، تو وہ تو اسلام کے نبی کو مٹانے آئے تھے، لیکن وہی عمر جو تھے جب مطلب آئے تو انہوں نے، اور وہی اسلام کا سب سے بڑا سہارا بن گئے، اور سرکار نے تو دعا مانگی تھی، نہیں تو مراد رسول دعا کا نتیجہ ہے وہ تو، نہیں تو مراد رسول ہیں، اور سرکار نے دعا مانگی تھی کہ 2 عمر میں سے 1 عمر مجھے دے دے، ایک عمر بن حشام جو جس کا نام ابو جہل تھا، اور عمر بن خطاب۔ تو اور اس کے بعد سرکار کے الفاظ بھی تو ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بالکل، اور دور عمر میں جتنی مطلب فتوحات ہوئی، ترقی اور فتوحات ہوئی، آج تک پوری دنیا میں اس 1445 سال ہو گئے ہجری کے، آج 1445 ہجری، اس میں کسی بھی مسلمان سربراہ کو اتنی بڑی ریاست کا مالک نہیں بننا نصیب ہوا جو ان کو بنا۔ 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی ریاست تھی، اور حال یہ تھا انصاف کا کہ سونے سے لدی ہوئی عورت اگر دائیں سے مشرق سے مغرب جا رہی ہے تو کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ ایک پانی، ایک گھاٹ میں پانی پی سکتے ہیں، یہ کہ ان کا مطلب لوگوں کے الفاظ ہیں۔ تو یہ تھا، اچھا قحط بھی آیا تھا ان کے دور حکومت میں، اور آپ جو فری کھانے والا جو آپ کا جو کام ہے 9 مہینے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق ہے؟ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 9 مہینے قحط آیا، اور پھر جب آیا تو آپ کا رنگ کالا پڑ گیا، کیونکہ آپ کھانا پینا آپ نے ترک کر دیا تھا، اب ایسی چیزیں کھاتے تھے جو جس میں صرف جان چل جائے، اور آپ نے ایک دن میں 60,000 آدمی کا لنگر چلایا مدینہ پاک میں، 60,000، کیونکہ سارے دیہاتی وہاں آ گئے تھے مدینہ شریف میں، پھر وہیں رہ کے انتقال کر گئے، وہ واپس نہیں گئے کیونکہ دیہات سوکھ گئے تھے۔ پھر آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مصر کے خلیفہ وہ تھے گورنر، ان کو ڈانٹا کہ تم ہم مر جائیں گے تب آپ مطلب ہے مدد کرو گے۔ پھر انہوں نے ماشاء اللہ عرض کی کہ حضور میں اتنے اونٹ بھیجوں گا مصر سے، اتنے اونٹ بھیجوں گا کہ ایک اونٹ مدینے میں ہوگا دوسرا مصر میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 9 مہینے پر آزمائش آئی تھی، تو میں نے بھی جو ہے نا یہ بات وزیر اعظم کو کہی تھی کہ یہ لنگر کھانے جو ہے نا یہ میرے حضرت عمر کی شان ہے۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ تو سب سے پہلے ہمیں لاہور سے کال آئی سائرہ بانو صاحبہ کی، انہوں نے ملک سے باہر جانے کے لیے اپلائی کیا تھا، تو ابھی انہوں نے دوبارہ ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کیا ہے UK کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیں میرے لیے کہ یہ کیسا ہے، ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی استخارہ بھی اجازت ہے، بالکل وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوشش کریں، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شاید بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یا مسبب الاسباب کی 5 تسبیح پڑھیں عشاء کے بعد، اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، اس کی برکت سے دعائیں مانگیں، اور یوم عاشور تو خاص کر کے بڑا عظیم دن ہے، اس میں اور دعائیں مانگیں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شاہین صاحبہ لاہور سے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کسی نے نا ان کے گھر پہ ان پہ کچھ کروایا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات کوئی ایسی چیز۔ اچھا پھر دوسرا ان کے گھر سے سونا بھی غائب ہوا ہے، تو انہوں نے استخارہ کرنے کا کہا ہے کہ وہ واپس ملے گا کہ نہیں۔ اور دوسری ایک اور جو ان کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو عموماً ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو چوری ہوئی ہے سونے کی، کیا یہ کوئی گھر کا فرد ہے یا باہر کا ہے، یہ بھی استخارہ کر کے بتائیں۔ دیکھیں یہ استخارہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ چور کسی کو ثابت کرنا بغیر گواہ کے یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا 2 باتیں پہلی تھی وہ عرض کر دیتا ہوں کہ نہ نظر بد ہے، نہ جادو ہے، نہ جنات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو نظر بد جادو جنات سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ ہے، وہ آج پہلی محرم الحرام ہے، اور 130 مرتبہ جو شخص محرم الحرام کے دن میں آپ مغرب تک 130 مرتبہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتا ہے کاغذ پر، اور وہ اسے فولڈ کر کے تعویذ بنا لیتا ہے، جیسے میں نے بنایا ہوا میرے گلے میں موجود ہے، گھر میں بھی ہم نے لگا رکھا ہے، دکان پر، فیکٹری میں، کارخانے میں، زراعت میں، دفتر جہاں بھی لگا دیں، تو گھر میں 4-5 میں لکھ لیں، سب پین بھی دیں، لگا بھی دیں، تو وہ ساری زندگی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی نظر وغیرہ بھی نہیں ہے، اور یہ کام آج کر لیں ثواب کی نیت سے۔
دوسری بات یہ کہ جو ہے چوری ہوئی ہے تو وہ اس میں پوری امیدیں مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کون ہے یہ ہم اس طرح نہیں بتا سکتے. یا خالقو یا خالقو یا خالق اللہ کا یہ نام جو ہے یہ گمشدہ چیز کے ملنے کے لیے بڑا مؤثر ہے. آپ 50 تسبیحاں 100 دانے والی ایسی 50 تسبیحاں پڑھ لیں یا خالق و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی. باقی یہ کہ آج ضرور آپ بھی لکھیں, دنیا جان کے لوگ لکھیں, میں بھی انشاءاللہ لکھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا 50 تسبیحوں کے لیے تو چلتے پھرتے آتے جاتے سفر کرتے ہوئے کہیں بھی جو ہے نا وہ آپ اپنا پڑھ سکتے ہیں نا. ٹھیک. لاہور سے ہمیں غزالہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بھابھی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور سال میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں. تو اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ان پہ تشدد کرتے ہیں. تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ اس تشدد کا ذکر اپنے والدین سے کریں یا نہ کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن پاک میں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ہمیں 2% کا آدمی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو ہم بڑے بھول جاتے ہیں کہ یار میرے ساتھ تو ایسے جو ہے. تو پوری کائنات کا پروردگار آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہرگز اپنے والدین کو مت بتائیں کہ وہ تشدد کرتے ہیں. آپ صبر کریں, اللہ نے چاہا تو یہ گھر آپ کا جنت کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ اس مہینے کا جو نصاب ہے میں چاہوں گا ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو وہ دکھا دے. روزانہ ہر نماز کا صبح پڑھنا ہے یا مالک الملک. پوری کائنات کا پروردگار مالک ہے, وہ ہر کام کروا سکتا ہے. یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک, یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. دن میں 5 تصویر پڑھی درود شریف کی, اور 3 روزے رکھنے, خاص کر کے عاشورے کے دن کا بھی روزہ رکھیں. اس کا اور بلا یعنی جمعرات جو جمعہ اور ہفتہ روزہ بھی رکھ لیں انشاءاللہ. اگر آپ جمعے کے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک بہت ہی مؤثر آپ وظیفہ بتایا کرتے ہیں گھروں میں پیار اور محبت بڑھانے والا, چینی اور نمک والا. جی وہ تو کل بتاؤں گا نا. ہاں جی وہ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا کل ان کی کال نہیں ملی تو ہاں دیکھیں جمعے کے دن جو ہے نا یہ خاص وظیفہ ہے, ہم نے بھی کیا ہے. اچھا خیر اپنے گھر کے لیے تو نہیں کیا لیکن کیا الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے, اللہ ہمیشہ سب کے گھروں میں اچھا رکھے. تو یہ وظیفہ ہے کہ 1001 مرتبہ یا ودود کے معنی پیار کرنے والی ذات, محبت کرنے والی ذات. یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور پھر چینی نمک کے جاروں میں ایک دم کر دیں. پورا ہفتہ سے کھانے پکائے, جو کھانا کھائے گا سب کا دل موم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو گیا. پھر فیصل آباد سے ہمیں عائشہ صاحبہ کا فون آتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے رشتے نہیں آ رہے. ایک تو اس وجہ سے انہوں نے استخارہ کروانے کا کہا ہے, دوسرا انہوں نے اپنے بھائی کا نام لینے سے منع کیا. ان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے, ان کے بھی رشتوں کا مسئلہ ہے. دونوں کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ مجھے خط لکھ دیں, سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی, سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھ دیں. انشاءاللہ میں آپ دونوں بھائیوں کے لیے, بھائی بہن کے لیے تعویذ بھجوا دوں گا, وظیفہ بھجوا دوں گا. اس وقت یہ کہوں گا کہ آپ صرف ہر نماز کے بعد پڑھا کریں 313 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریم. کریم کے معنی کرم کرنے والی, رحم کرنے والی ذات. اللہ نے چاہا تو آپ کا اتنا کرم ہوگا غیب سے دونوں مسئلہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. عفیفہ صاحبہ کراچی سے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بال گرتے ہیں بہت زیادہ, تو اس کا روحانی علاج پوچھ رہی ہیں. سب سے بڑا علاج روحانی علاج یہ ہوتا ہے بال نہ گرے اس کے, کہ عورتیں اپنے بالوں کو چھپائیں. کہ عورتوں کا اپنا بال چھپانا فرض ہے. جتنی خواتین کے بال گرتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بالوں پہ لگ جاتی نظر. اور خاص کر کے جو بہت زیادہ بالوں کھلا رکھتی ہے خواتین, وہ بہت متاثر ہوتی ہے. یعنی گچھے ہی نکل آتے, گچھے گویا گنجی ہو جاتی ہیں. تو اس میں کسی قصور نہیں ہوتا, ان کا اپنا قصور ہوتا ہے. آپ قرآن پاک کھولیں, قرآن پاک کا 29 پارہ کھولیں. اس کے بعد 29 پارے کا 4تھا رکوع ختم ہو رہا ہے, اس کی آخری 2 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ آپ 29 پارے میں سورہ قلم ہے. سورہ قلم جہاں ختم ہو رہی ہے اس کی آخری 2 آیتیں ہیں. یہ آیتیں دن میں 3 مرتبہ پڑھ کر, دن میں کئی مرتبہ یہ نمازوں کے بعد پڑھ کر, آیتیں پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے ہاتھوں کو سر پہ بالوں کو پھیرے, تو انشاءاللہ یہ نظر آپ کے بالوں کو اتر جائے گی اور آپ کا مسئلہ ہو جائے. لیکن ساتھ دن میں کہوں گا کہ بالوں کو چھپائیں, کہ یہ حرام ہے بالوں کو ظاہر کرنا. ورنہ جو ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ بال گرتے ہیں. ویسے بشیر صاحب ابھی
جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی جتنی بااثر شخصیات ہیں ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے. آپ نے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ کافی پارٹنرشپ پہ کام بھی کیے ہیں, تو میں نے ایسے سنا ہے کہ شاید آپ کو بھی منتخب کرنے والے ہیں کسی حکومت کے لیے, ہو سکتا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے یا کسی ایسے عہدے کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ, کوئی ذہن بنایا ہوا آپ نے؟ نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے. خیر اچھا, میرے پاس ایک شخص ہے, اچھا, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, جنہیں 15 جولائی کو ایوارڈ دیا. دنیا کے 35 ملک کے لوگ شریک ہوئے تھے برطانیہ میں. انہیں ملا گلوبل مین آف ڈیکیڈ, یعنی یہ بہترین عشرے کی بہترین شخصیت, یہ ان کو ملا ایوارڈ 15 جولائی کو. اس سے پہلے 2022 میں ان کو جو ہے نوبل ایشیا کا ایوارڈ ملا تھا. ماشاءاللہ. اور یہ بہت عظیم انسان ہے, اتنے منکسر المزاج آدمی ہیں. میں ان کے لیے کیا الفاظ بولوں, میں ان کا فین ہوں. تو اگر وزیر اعظم اگر بنانا ہے نا آپ کو 3 مہینے کے لیے, اگر اس شخص کو وزیر اعظم بنا دیا نا تو اچھا, میں جانتا ہوں کہ یہ اتنے مؤثر آدمی ہیں اور جو موجودہ پی ایم ہے نا وہ بھی ان کے بہت قریب ہیں, سمجھے. میرے اندازے کے بتا 200 بلین یعنی 2 ٹریلین 200 بلین کے انہوں نے قرض حسن دیا ہے اب تک. دنیا کے 35 ملک جہاں موجود ہوں اسے ان میں عشرے کی سب سے مؤثر شخصیت کا جن کو ایوارڈ ملے, اور برطانیہ میں وہ بھی گورے تھے. بالکل ایسا ہے. اور پھر ایشیا کے نوبل ایوارڈ بھی ان کو ملا 22 میں. تو اتنا عظیم فاؤنڈیشن والے ہیں نا, یہ اخوت کے چیئرمین ہیں اور بہت منقسم, یعنی آپ یہ گزرے ہوں گے تو آپ ان کو پہچان نہیں سکو کہ اتنا بڑا آدمی ہے. بالکل. میں چاہتا ہوں کہ خدا را میری آواز جائے وزیر اعظم تک, اور جو پارٹیاں ہیں اس وقت 13 پارٹیاں جو ایک ساتھ ہو گئی ہیں پی ڈی ایم, یہ ان کے تک میری آواز پہنچے, اور اگر چوائس کرے تو یہ چوائس ہے. اور اگر آپ کا اس سے اچھا آدمی ہے تو وہ لا کے دکھاؤ. بالکل صحیح ہے, بولے لا کے دکھاؤ. اچھا, ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں, یہ ہم ادھار کر لیتے ہیں ناظرین کے لیے. کل انشاءاللہ ان کو پروگرام میں شامل کریں گے, اور ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم اجازت چاہیں, اور انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ایک سوال کیا تھا کہ میں جیکب آباد میں ٹرانسفر ہونا چاہتا ہوں یا نہیں, ان کا استخارہ ہوا. جی, انہوں نے گھر بیچا تھا یہاں سے. جی جناب, آپ کے لیے جیکب آباد جانے کی اجازت ہے. بقیہ 3 سوالات تو ایسے ہیں ان کے استخار کا جو ہے وہ وظیفے دینے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال تھا استخار سے مبنی, تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ جیکب آباد جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. باقی موزم علی صاحب, آسمین کوثر صاحبہ اور فائزہ صاحبہ. آسمین صاحبہ کی دعا کر لیتے ہیں, ان کے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے. ان کے بیٹے کے لیے دعا کر لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے. فائزہ صاحبہ کا سوال رہ گیا, اور موزم صاحب کا یہ ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کریں گے. مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. آپ سے کل ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل فاروق اعظم, بطفیل اشرائے محرم امام علی مقام امام حسین. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما, وطن عزیز پر اپنا کرم فرما, اور ہم ساری امت پر اپنا کرم کر دے, فضل کر دے, رحم کر دے, اور دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.